جو پھر جان نہیں چھوڑنی، میرا مزاج ہی نہیں ہے الحمدللہ. اور نہ کبھی مجھے زندگی میں ایسا یاد ہے کہ جی شکریہ جزاک اللہ پاؤں پاس لگا دینے. رات کا ٹائم ہے، صبح ہم اٹھیں گے انشاءاللہ، نماز با جماعت ادا کریں گے اور درس قرآن میرا ہوتا ہے، ترجمہ کلاس ہوتی ہے، تاکہ اس میں رکاوٹیں نہ ہوں. آپ ایزی بیٹھیں، آسانی کے ساتھ سنیں. اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت ڈالے گا، اس لیے انتہائی اخلاص کے ساتھ. انسان کے والدین کا بڑا مقام ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہر حوالے سے والدین کی عظمت کو بیان کیا اور قرآن نے انہیں چھوٹا رب تک بھی کہا ہے. کما ربیانی صغیرا، چھوٹا رب تک بھی کہا ہے. اور انسان کے جو والدین ہوتے ہیں ان کا اولاد پہ اتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد کوئی اولاد اپنے والدین کا احسان ادا نہیں کر سکتا. ذرا آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اللہ کریم نے کیا فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسان جمع ہے حسن کی. حسن کسے کہتے ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا وجود مکمل ہو، صحیح ہو، پھر انسان خوبصورت ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ. نہیں، احسان کا تقاضا یہ ہے خدمت بر وقت ہو، ان کی خوراک بر وقت ہو، ان کے لباس کی دیکھ بھال بر وقت ہو، ہر لمحے ہر گھڑی دن ہو یا رات ہو باپ جب بھی بلائے تو بیٹا غلام کی طرح حاضر ہو جائے. باپ موجود ہو تو پھر بھی محبت دل میں ہو، باپ نہ ہو تو پھر بھی دل میں عزت موجود ہو. ہر وقت اپنے خاندان میں اپنے والدین کے مقام مرتبے کو سمجھنے والا ہو. پھر جا کر کیا ہے احسان بنتا ہے. کبھی میلا لباس باپ کے جسم پہ نہ دیکھے. جب دوائی کی ضرورت ہو تو وقت پر لا کے رکھ دے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد تو دیکھے پک رہی ہوں. فروٹ بہت زیادہ ہو اور زندگی میں باپ ایک سیب کو ترستا رہے، اچھے کھانے اور لباس کو ترستا رہے. نہیں، جس طرح زندگی میں بچپن سے جوانی تک باپ نے خون پسینے کی کمائی کر کے مشقت کر کے اولاد کو ناز و نخروں سے پالا ہے، اور پھر اولاد کا بھی حق بنتا ہے جب وہ جوان ہو جائے تو اپنے باپ کو راحت پہنچائے، اپنے باپ کی عزت کرے. اور پھر اس حال میں ہو، تھوڑا ذرا غور فرمانا، اس حال میں ہو کیا اللہ اکبر کبیرہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے ارشاد گرامی فرمایا جو اولاد اپنے والدین کے چہرے پہ محبت بھری نظر ڈالتی ہے اللہ اسے حج مقبول کا اجر عطا فرماتا ہے. صحابی کھڑا ہوا، حضور دل تو بہت بڑا ہے، اگر کی اولاد ایک دل میں 100 مرتبہ محبت والی نظر ڈالتی تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ اطیب و اکبر. میرے صحابی اللہ پاکیزہ بھی ہے اور بڑا بھی ہے. جو ایک نظر پر ایک حج کا ثواب دے سکتا ہے تو 100 نظروں پر 100 حج کا ثواب بھی دے سکتا ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. مت سمجھے، سبحان اللہ. ثواب دینے والے مولانا صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، حاکم وقت ہے، کرپشن کر جائیں گے. نہیں، ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حدیث سنو اور یقیناً صاحب ایمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے جب سے بندہ نے حدیث پڑھی ہے، بیان کرتا ہے. کئی سال ہو گئے، اب بھی حدیث جب میں بیان کرتا ہوں تو میرا ایمان اب بھی تازہ ہوتا ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا خزانہ کتنا وسیع ہے؟ کیسا دور تھا، کیسا انداز تھا، کیسا صحابہ کا عقیدہ تھا.
اللہ و رسولہ عالم، حضور اللہ خوب جانتا ہے یا اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ دنیا بدل گئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے، تو طریقے بدل گئے، انداز بدل گئے، فکر بدل گئی، نظام تعلیم بدل گیا، سوچیں بدل گئی، نظریہ یہ دیا جا رہا ہے بس اللہ جانتا ہے، رسول کو علم نہیں ہے۔ 14 صدیوں کے بعد کسی کا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہے تو ہم اہل سنت کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آج بھی کسی سنی سے پوچھا جائے تو یہی جواب دیتا ہے اللہ خوب جانتا ہے یا اس کے رسول خوب جانتا ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے حضور نے سوال کیا ہو اور صحابہ نے کہا حضور اللہ کو علم ہے اور آپ کو علم نہیں ہے، نہیں، یہی کہا اللہ و رسولہ عالم۔ سنیے میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، اللہ کا خزانہ اتنا وسیع ہے، اگر ساری کائنات کو اللہ اختیار دے دے مجھ سے مانگو جو تمہارا جی چاہتا ہے، ایک منٹ کے لیے اگر اللہ ہم سے فرما دے، ہم نہیں کہیں گے کہ ہم ناظم بن جائیں سٹی کے، ضلع کے، کوئی وزیر بن جائیں، ایم پی ایم این اے بن جائیں، ہر بندہ کہے گا یا اللہ مجھے بادشاہی بنا دے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ یہی کہے گا، میرے سمیت ہر بندہ یہی کہے گا یا اللہ مجھے بادشاہی بنا دے۔ حضور رحمت للعالمین نے فرمایا، میرے صحابہ اللہ ساری کائنات تو دے بھی دے، جو اللہ سے مانگے میرے اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی جتنا بڑے سمندر سے چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے۔ تو سمندر کا پانی کم نہیں ہوتا، میرا اللہ ساری کائنات تو دے بھی دے، میرے اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں آتی۔ ذرا آپ غور فرمائیں، اتنا بھی کمی نہیں آتی۔ وہ ایک محبت بھری نظر پر حج کا ثواب دے دے، 100 نظروں پر 100 حج کا ثواب دے دے، میرے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ وَعِنْدَهُ حُسْنُ الثواب، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بہترین ثواب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہ تعلق ظاہری حیات تک نہیں ہے، توجہ فرمانا، یہ تعلق باپ چلا گیا، ماں چلی گئی قبر میں، تعلق پھر بھی ہے۔ تعلق کیا ہے؟ پھر بھی ہے۔ حدیث سنیں اور اس کی وضاحت سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبر ابویہ او احداہما غفر لہ وکتب برا۔ میرے نبی نے فرمایا جو اولاد دونوں کے فوت ہو جانے کے بعد یا ایک کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر کی جا کے زیارت کرتی ہے، کیا فرمایا؟ توجہ کرنا، اہل علم توجہ کریں، جا کے زیارت کرتی ہے۔ حضور نے من رہا نہیں فرمایا، جس نے دیکھا قبر کو، دیکھنا خوشی سے بھی ہوتا ہے، غصے سے بھی ہوتا ہے، دیکھنا ضرورت سے بھی ہوتا ہے، بغیر ضرورت کے بھی ہوتا ہے، دیکھنا ارادتاً بھی ہوتا ہے، بغیر ارادے سے بھی ہوتا ہے، اور زیارت ہمیشہ محبت سے ہوتی ہے۔ زیارت ہمیشہ محبت سے ہوتی ہے۔ حضور رحمت للعالمین نے اپنے متعلق فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، کیا بات ہے، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو زیارت کا لفظ حضور رحمت للعالمین نے اپنے امتی کو اپنے متعلق فرمایا ہے، وہی زیارت کا لفظ فرمایا۔ باپ کی قبر ہے تو دیکھنا نہیں، زیارت کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ مفتی صاحب۔ ماں کی قبر ہے تو دیکھنا نہیں ہے بلکہ زیارت کرنی ہے۔ بھائی تیسرے محلے میں اعلان ہوتا ہے، حضور کے منہ مبارک یہاں ہیں، جا کے زیارت کر لو۔
کوئی نہیں کہتا دیکھو. ہاں زیارت کرنا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زیارت اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے. حضور رحمت للعالمین نے اپنے متعلق بھی فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یہاں بھی وہی فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ من زار قبر ابویہ او احداہما غفر لہ وکتب برا. فرمایا جو بیٹا محبت سے جا کے زیارت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور جانے والے کو نیک بھی لکھ دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے ذرا نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زیارت کیا بات ہے, کیا بات. پھر ذرا غور فرمائے حضور نے شافر برو آباءکم تبرو ابناءکم وعفو عن نساء الناس طیف نساءکم. اللہ کی تمام مخلوق میں, اولین میں آخرین میں, انبیاء میں, رسولان عظام میں, صاحب علم و دانش میں, جتنا لوگ زمین پہ آئے چلے گئے یا آئیں گے چلے جائیں گے, حضور سے پڑھ کر دنیا میں حسین خطیب کوئی نہیں تھا. حضور سے بڑا خطیب کوئی نہیں تھا. جامع انداز خطابت حضور رحمت للعالمین کا تھا. حضور کے انداز خطابت میں ایسا حسن تھا, آواز میں اتنا کشش تھی, آواز میں اتنا روب تھا, آواز میں اتنا چاشنی تھی, آواز کہاں تک چلی جاتی. حجت الوداع کا حضور نے خطبہ دیا, 1 لاکھ سے اوپر کا اجتماع ہے, جیسے سامنے والے سن رہے تھے سب سے پیچھے والا بھی ویسے سن رہا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلو علیہ. آپ محبت سے پڑھ لیجئے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے بھائیوں ذرا غور کرنا, اتنا جامع انداز اس حدیث میں حضور نے بیان فرمایا ہے, اتنا جامع انداز ہے, کم ترین الفاظ ہیں, اور اس میں اس موضوع کا بہت بڑا ذخیرہ اس ایک حدیث میں موجود ہے. اس ایک حدیث پہ ہم عمل کریں تو اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. ہر بندہ غور فرمائے. فرمائے برو آباءکم تبرو ابناءکم, لوگوں تم اپنے والدین کی عزت کرو, کل تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی. اللہ جیسی کرنی ویسی بننی, اور جیسا کرو گے ویسا بنو گے. 14 صدیاں پہلے حضور رحمت للعالمین نے جو ارشاد فرمایا اس پہ ذرا غور فرمائے. فرمایا برو آباءکم تبرو ابناءکم, لوگوں اپنے والدین کی عزت کرو, کل تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی. اگلے جملے پہ غور کریں, پوری دنیا چاہے میں اس انداز سے پیغام دوں اور میری اور آپ کی عزت محفوظ ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے میری فیملی کی عزت محفوظ ہو, چاہتا نا, چھوٹا بڑا امیر غریب. لیکن جو انداز حضور رحمت للعالمین نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے, اس سے بڑا کوئی طریقہ نہیں ہے. فرمایا وَعِفُّ عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ طَيْفُ نِسَاءَكُمْ, لوگوں اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو, تمہاری غلط نظر کسی پہ نہ پڑے, تمہاری غلط نظر کسی پہ نہ پڑے. جب تمہاری نظر نہیں پڑے گی تو پھر دوسروں کی نظر سے تمہاری فیملی محفوظ ہو جائے گی. اللہ اکبر. کتنا جامع انداز ہے حضور کا, اور کتنا حسین انداز ہے حضور کا, اور کتنا مختصر کلام ہے حضور کا, اور کتنا اس میں حسن و لطافت ہے, کتنا اس میں خوبصورتی ہے. ایک 5 سال کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. دیوانے کو سمجھاؤ بھئی اپنی نظر کی حفاظت کرو, تمہاری ساری فیملی محفوظ ہو جائے گی.
اس سے بڑھ کر نہ الفاظ آ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہ انداز آ سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نہ حسن آ سکتا ہے۔ کتنا مختصر انداز ہے حضور رحمت للعالمین کا۔ فرمایا وَإِفْكُوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفُّوا نِسَاءَكُمْ، تم اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو کہ تمہاری نظر کسی پہ نہ پڑے، پھر دوسروں کی نظروں میں بھی حیا ہوگا، تمہاری فیملی بچ جائے گی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ماں باپ، آپ ذرا غور فرمانا، ماں بڑا عظیم رشتہ ہے۔ حضور کی عمر مبارک 6 برس کی تھی۔ سیدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے نام سے یہ ہماری مسجد گلشن افریق والی بنی ہے، شاید نام کی برکت ہے۔ میں تو نکمہ سا خطیب ہوں کہ پورے ایریے میں سب سے اچھا اجتماع یہاں ہوتا ہے۔ گٹ والا سے لوگ بھی آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ آگے کرتارے والا ہے، دبسری پنڈ ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں اور بڑا جمع غفیر ہوتا ہے۔ بیسمنٹ بھی بن گئی، پھر بھی چھوٹی ہوگی مسجد، یہ نام کی برکت ہے اصل۔ تو 6 برس کی عمر ہے سرکار کی کہ ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضور نے 53 برس گزارے مکہ مکرمہ میں، اور پھر یہاں سے چلے مدینہ منورہ میں ڈیرا لگایا، لیکن حضور نے ماں کو نہیں بلایا۔ صحابہ میں حضور تشریف فرما تھے، حضور کو اپنی ماں یاد آ گئی، پر میرے صحابہ کاش یہ وہ جملہ ہے پنجابی میں جسے ہم کہیں دل نو کھچ پاندہ ہے، کاش آج میری ماں ہوتی، اللہ اکبر، کاش آج میری ماں ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور میری ماں مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات تو سنو۔ حضور فرماتے ہیں میں مصلی کو چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ کیسا تعلق ہے ان کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ تو ماں باپ سے محبت۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، ایک جوان جہاد پہ آپ نے بھیجا، اس نوجوان کا والد ایک دن باغ میں گئے تو ایک دوسرا ماں باپ ان کا بیٹا پھل توڑ کے محبت سے کھلا رہا تھا، تو ان کو اپنے بیٹے کی یاد آ گئی، کہا چلتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس، عرض کرتے ہیں حضور ایک مرتبہ ہمیں ہمارا بیٹا ملا دیجیے۔ گئے، جا کر عرض کی تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسا بیٹا یاد آ گیا؟ کہ امیر المومنین ہم سے بڑی محبت کرتا تھا، کوئی کیسے کوئی بات تو سناؤ۔ کہا ہماری اونٹنیاں تھیں، بہترین اونٹنی کا انتخاب کرتا، اس کو اچھا چارہ کھلاتا، پھر اچھے برتن میں دودھ نکالتا، اور پھر بہترین برتن میں لا کر یوں غلاموں کی طرح کھڑے ہو کر دودھ پیش کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے شخصیت بھی اتنا متاثر ہوئے، کہا تم میرے پاس ٹھہرو، تم ٹھہرو میں بلواتا ہوں۔ ریکارڈ سارا موجود تھا، فوراً پتہ چل گیا کہ وہ نوجوان فلاں علاقے میں ہے، تیز ترین سواری کو سواری دی، وہ لے گیا۔ کہا یہ کون ہے؟ حضور یہ میرے ماں باپ ہیں۔ اچھا پھر ایسا کرو جس طرح تو پہلے محبت سے ان کو دودھ پلاتا تھا آج پھر پلا۔ کہا اونٹنی فلاں مقام پہ ہے،
تمہاری مرضی ہے، جاؤ جوہر سے اٹھنی لو، اچھا چارہ لو، برتن فلاں جگہ پہ ہے۔ اب سارا معاملہ دیکھتے رہے۔ اس نے بہترین اونٹنی کا انتخاب کیا، بہترین چارے کا انتخاب کیا، بہترین برتوں کا انتخاب کیا، اور پھر جب وہ دودھ لے کے آیا اس کا انداز محبت بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا متاثر ہوئے جب اس نے اس انداز سے دودھ پیش کیا نا، تو وہ دودھ پی رہے تھے، جوان کو بلایا، فرمایا بس بھائی تو نے جہاد کر لیا ہے، جا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ تو جا خدمت کر۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت آج تم اہمیت نہیں دیتے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آتے، جب افرادی طاقت کی ضرورت تھی، مجاہدین کی ضرورت تھی، نوجوانوں کی ضرورت تھی، حضور جب بلاتے تو جب آنے والا آتا تو حضور پوچھتے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے والدین کیسے؟ وہ کہتا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اور کہتا حضور وہ تو بڑھاپے میں ہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ آج کئی تنظیمیں ایسی ہیں وہ جہاد کو دوڑ جاتے ہیں، پیچھے ماں باپ خدمت کو ترستے رہتے ہیں۔ نہ ان کو پانی دینے والا ہوتا ہے، نہ ان کو کھانا دینے والا کوئی ہوتا ہے، نہ ان کو دوائی لا کر دینے والا ہوتا ہے۔ بیٹا مجاہد ہے، اسلام میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ حضور رحمت للعالمین فرماتے جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جہاد کا ثواب تمہیں یہاں مل جائے گا۔ آخری بات اور پھر اختتام کرتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی حاضر ہوا، عرض کہ اللہ کے رسول کماتا میں ہوں، محنت مشقت میں کرتا ہوں، سارا کچھ میں کرتا ہوں، ابا جی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا جاؤ بلا کر لاؤ۔ وہ گئے، بلا کر لائے۔ جب وہ سامنے آ رہے تھے تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ جبریل امین بھی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور یہ جو آپ کا بوڑھا صحابی آ رہا ہے، ذرا اس سے پوچھنا نا جن باتوں کے تیرے کانوں نے نہیں سنا مجھے سنا دے، ذرا مجھے سنا دے۔ شاید کسی نوجوان کا دل اس پہ کوئی بات اثر کر جائے، اور کئی ایسے نوجوان نافرمان اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے سن کر اپنے والدین کے فرما بردار بنے۔ کئی جگہ ایسے ہوئے ٹوٹے پھوٹے جملوں پر لوگ دھاڑے مار کے بھی روئے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ چوٹ لگ جائے۔ جب وہ سامنے آئے تو آ کر سلام کیا تو سرکار نے اسے فرمایا، اس بوڑھے باپ سے ہمیں وہ باتیں تو سناؤ نا جو تمہارے کانوں نے نہیں سنی، تمہارے لب ہل رہے تھے۔ حضور آپ کی تو ہر بات کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے اور زیادہ ایمان تازہ ہو گیا۔ جو باتیں میری کانوں تک نہیں گئیں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا، حضور اللہ نے مجھے اولاد دی۔ یہ ہر باپ کی تمنا ذرا دیکھیں، اللہ نے اولاد دی تو بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ بیٹا بڑھتا چلا گیا، ہم خدمت کرتے چلے گئے۔ جب یہ بیمار ہوتا تھا تو یہ نہیں ہم بیمار ہوتے تھے۔ آج ہر والدین کو یہی پتہ ہوتا ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے۔ حضور یہ بیمار نہیں ہوتا تھا، ہم بیمار ہوتے تھے۔ حضور بڑا ہو گیا، ابھی میرا بازو بنے گا، میرا سہارا بنے گا۔ حضور اس نے ہم سے آنکھیں پھیر لی، آنکھیں پھیر لی۔ حضور پھر میں کہہ رہا تھا، اے میرے بیٹے اگر تو نے مجھے باپ کی جگہ نہیں سمجھا تھا تو اچھا ہمسایہ بھی خیال کر لیتا ہے
تو مجھے ہمسایہ سمجھے. وہ ایسی باتیں کر رہے تھے تو حضور رو رہے تھے. پھر حضور نے کیا کیا؟ اس کا بازو پکڑا جوان کا، اس کے باپ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا انت و مالک لابیک، جا تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. جا تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. میرے بھائیوں، حدیث کا فیصلہ تو یہی ہے کہ جب 340 گزر جاتے ہیں، 120 دن گزر جاتے ہیں، تو حکم الہی سے فرشتہ لکھ جاتا ہے اللہ کو سے اجازت لے کر، بیٹا ہے بیٹی ہے، رزق کتنا ہے، عمر کتنا ہے اور عمل کیسے ہے. یہ چاروں چیزیں تقدیر الہی کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا جو اولاد چاہتی ہے میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. کبھی پھر سے اس پہ میں وضاحت کروں گا، تو اس لیے اپنے والدین پہ خرچ کیا کرو، کمی نہیں آتی. اپنے والدین کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، کمی نہیں آتی. میری شاید عزت اسی وجہ سے اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں آپ سے جو کہتا ہوں حتی الوسع کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خود اس پہ عمل کروں. میں اپنے والد کی صالح ثواب کے لیے بہت سارے لوگوں سے بہتر انتظام کرتا ہوں. والدہ صاحبہ جب یہاں فیصل آباد میرے پاس ہوتی ہے، آمنے سامنے کمرے ہیں، تو جتنا عرصہ والدہ صاحبہ سامنے رہیں گی اتنا عرصہ میں اس جانب پاؤں نہیں کرتا. والدین کا بڑا مقام ہے جوانوں، سمجھو والدین کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور جو آدمی انتظام کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، تو بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اس کا نیکی میں کہ آؤ قرآن سنو، آؤ حضور کی ثنا خوانی سنو، آؤ قرآن و سنت سے بیان سنو. یہ بڑا احسان ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا چراغ بجھا ہوتا ہے، محفل میں آ کر چراغ روشن ہو جاتا ہے، وہ اچھا پیغام لے کے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بھائی احمد صاحب کے والد مرحوم کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ. ساتھ صاحب کے لیے کھڑے ہو جائیں. قاری ارشاد صاحب آپ صاحب پڑھ لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، چہرہ مثل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ مثل
قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اور جن کے آنے روشن جن کے آنے سے روشن سارا جہاں ہو گیا ان کی شان ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت السلام 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 خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ساری بانا میرے بانا راہیا شالا جیوے خیر تھیوی ماہیا تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں قبلہ ملک سے دعا فرمائیں گے تین مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ عالم شریف، اب اللہ خلوشی پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب کریم تیرے فضل و کرم سے تیرے توفیق سے تلاوت ہوئی ثناخوانی بیان درود و سلام اور تیری توفیق سے ان تیرے تمام بندوں نے سورہ فاتح شریف پڑھی ہے، سورہ اخلاص شریف پڑھی ہے، درود پاک پڑھا ہے اور جو کچھ مثال ثواب کے لیے محبت کے ساتھ محمد احمد صاحب نے اہتمام کیا ہے، مزید 50 قرآن مجید الہ العالمین اس تمام خود درباری عالیہ پیش کرتے میرے اللہ اسے قبول فرما۔
اس کا اجر و ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کا اجر و ثواب تمام انبیاء کرام شہداء العظام کے روائے مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کا اجر و ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین، آپ کے عمین کریمین، جملہ امہات المومنین، حضور کے شہزادے شہزادیہ نواسے نواسیہ، بالخصوص اہل بیت اطہار، خلفاء راشدین، اشرا مبشرہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، سب کے درجات میں فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنا مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان فوت ہوئے میرے اللہ ان تمام کی بخش فرما۔ بالخصوص بھائی انوار علیہ رحمہ، ان کے والد محترم اور ان کی والدہ مرحومہ اور مرزا عقیل احمد کی والدہ مرحومہ محمد عبداللہ، جتنے نام بھی لکھے ہوئے میرے اللہ ان تمام کے والدین والدہ جو فوت ہوئے میرے اللہ ان تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، الہی سب کی بخش فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ قبر میں جانے کے بعد تیرے یہ بندے تیرے فضل و تیری رحمت کے محتاج ہیں، میرے اللہ ان کی زندگی کی ساری نیکیاں قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ میرے رب کریم تو اپنے بندوں اور بندیوں کے گناہوں کو معاف فرما کے خوش ہوتا ہے، توبہ قبول کرنا یہ تیرا ہی فضل ہے، میرے اللہ ان سب کو معاف فرما، ان کی سب قبروں کو اے اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اے اللہ تحت نگاہ کشادگی نصیب فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں نصیب فرما۔ جتنا تیرے بندے ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے والدین ذوالقارن میں جو فوت ہوئے ہیں میرے اللہ ان سب کی بخش فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عطا فرما۔ الہی ہمارے ظاہر کو باطن سے بہتر فرما، باطن کو ظاہر سے بلا روشن فرما، دل کی جتنا بیماری حسد کینہ بغض عداوت نفاق ریاکاری ہمارے دل تیرے دست قدرت میں تو جس طرف چاہے پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی جانب پھیر دے، جو تیرے پیارے نبی پوری امت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب قلب قلبی علی دینک۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی جانب اپنے دین کی جانب پھیر دے، الہی ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما، حضور کی امت کے حال پہ رحم و کرم فرما، وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، اسلام کو دنیا پہ غلبہ نصیب فرما، امت مسلمہ کو یہود و نصارہ غلوط کے ناپاک عزائم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس محفل میں جتنا عرصہ بیٹھے رہے، جتنا وقت بیٹھے رہے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اس کی برکت سے ہم سے نحوستوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کو صحت عافیت سلامتی عطا فرما، خیر و برکت والی روزی عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، خلوت و جلوت میں اپنی فرما برداری اور اپنی عبادت و ذکر فکر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم یسر امورنا بالخیر وتمم امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے اللہ میزبان محفل کے رزق میں اور صحت میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، زندگی بھر اپنے والد کا اے اللہ اہتمام کے ساتھ ختم دلانے کی توفیق عطا فرما دینا، ہم سب کو اپنے والدین کی زندگی میں قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے وصال کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقات و خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔